آپ دیکھیں سیرت کی تمام کتابوں میں کم و بیش یہ واقعہ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ سنیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم مدینہ منورہ کی چلچلاتی دھوپ ہے، اس دھوپ کے اندر یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، سلام کلام ہوا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں اتنی بھوک لگی ہے برداشت نہیں ہو رہی ہے، سوچا کسی دوست کے گھر جا کے کچھ کھا لوں آرام ملے گا۔ لیکن عمر تم کیوں کیا دھوپ میں نکلے ہو؟ کہا میرا بھی وہی حال ہے۔ یہ دونوں بات کر رہے تھے، سامنے سے اللہ کے رسول آ گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے تو دونوں یاروں سے پوچھا دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور ہمارے ماں باپ قربان، یہ وقت آپ کے نکلنے کا گھر سے نہیں ہے، حضور آپ کیا فرق، آپ کیوں نکلے، کس ضرورت کے تحت؟ آقا نے فرمایا 1 مہینہ ہوا میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، 1 مہینہ ہوا گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، اور میں نے چاہا کہ کسی صحابی کے گھر چل کر کچھ کھاتے ہیں، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہے، لیکن 1 مہینے کی نہیں، 2 دن کی نہیں، بس یہی کچھ چند گھنٹوں کی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوا۔ اپنے نبی کو اس حالت میں دیکھا، دونوں صحابہ نے، شیخین کریمین نے تڑپ گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ میں پہنچے۔ ابو ایوب انصاری نے پہلے تو کچھ کھجوریں دے دی، یا رسول اللہ یہ کھجور آپ تناول فرما لیں، میں بکری ذبح کرتا ہوں اور آپ کے لیے گوشت اور روٹی پکواتا ہوں، حضور اس کو کھائیں آپ۔ انہوں نے جلدی جلدی تیار کروایا اور کھانا تیار ہو گیا۔ جب کھانا تیار ہوا تو اللہ کے رسول کبھی سالن روٹی کو دیکھتے ہیں اور کبھی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، کبھی ابو ایوب انصاری کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ کبھی ابو ایوب انصاری کہتے ہیں حضور آپ پر بھوک کا اثر تھا، لیکن آپ اس وقت نہیں رو رہے تھے اور اب آپ رو رہے ہیں، اور آپ کھانا شروع نہیں فرما رہے ہیں، حضور یہ آپ ہی کے لیے، حضور آپ شروع فرمائیں، ابتدا کریں آپ۔ سرکار نے فرمایا ابو ایوب یہ کھانا دیکھ کر مجھے میری فاطمہ یاد آئی گئی، اس لیے کہ جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن ہو گئے فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ 1 مہینہ ہوا میری بیٹی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، میں تو یہاں کھا لوں گا لیکن فاطمہ کیا کھائے گا؟ اس لیے اگر تم اجازت دو تو میں کچھ بوٹیاں اور کچھ روٹیاں فاطمہ کو بھجوا دیتا ہوں، فاطمہ کھائے گی تو میں بھی کھا لوں۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم بھی آپ کے، سب آپ کا ہے۔ یا رسول اللہ آپ جسے چاہے دے دیں۔ پھر میرے آقا نے چند روٹیاں لی اور اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور فرمایا کہ لے جاؤ پہلے فاطمہ کو دو پھر ہم کھائیں۔ یہ حال ہے گھر کا، یہ صبر کا ماحول، یہ عبادت کا ماحول، یہ تلاوت کا ماحول، وہ امام حسین کو تیار کر رہا ہے۔ حالانکہ اس گھر کی شان یہ ہے کہ اگر وہ لوگ چاہتے تو روزانہ ان کے لیے جنت کا کھانا اترتا، لیکن صرف یہی ہے کہ کسی کو تیار کرنا ایک انقلاب کے لیے، کسی کو تیار کرنا ایک بڑے انقلاب کے لیے، عالمی صرف انقلاب کے لیے نہیں، عالمی آفاقی اور قیامت تک اس کا اثر قائم رہے، اس انقلاب کے لیے کسی کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے علی و فاطمہ کو اس منزل سے گزارا گیا۔ اور پھر سنیں کہ ایسی ماں کا حال یہ تھا کہ جس نے کبھی بغیر دوپٹے کے اپنے بچوں کو قریب آنے نہیں دیا۔ کسی نے امام حسین سے کہا تمہاری ماں بڑی نیک تھی، فرمایا تو نے سچ کہا، میں 6-7 سال کا تھا جب میری ماں کا وصال ہوا، لیکن اس وقت میری ماں کا حال یہ تھا کہ میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میری بہنوں کی نظر یہ جملہ ہے، بابا کے وصال ربیع الاول سے لے کر ربیع الاول سے لے کر رمضان المبارک تک سیدہ فاطمہ کبھی نہیں مسکرائی، صرف روتی تھی، صرف روتی تھی، صرف روتی تھی، صرف روتی تھی، صرف روتی تھی۔ ایک دن مسکرا پڑی، 6 مہینے میں ایک دن مسکرائی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اسی پہ آج بات مکمل کریں گے، پھر کل سے کربلا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ واقعات جو آپ سنتے ہیں
کل ہی میں نے بیان کیا فضائل اہل بیت. کچھ احباب نے کہا کہ آپ نے تو ابھی بھی کربلا کے واقعات شروع نہیں کیے. میں نے کہا کچھ سمجھ لو, کچھ پڑھ لینے دو مجھے, پھر شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو کل سے تاریخ کربلا اپنی روایت کے مطابق ہم شروع کر دیں گے.